بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم. اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی ہے. نعمتی التی انعمت علیکم، میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی ہے. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور تم نے جو مجھ سے وعدہ کیا ہے وہ وعدہ پورا کرو میرا. اوفی بعہدکم، میں نے جو تم سے وعدہ کیا میں بھی پورا کروں گا. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھ ہی سے ڈرو. کسی اور سے ڈرنے کے بجائے فرحبون، مجھ ہی سے ڈرو. اللہ رب العزت یہاں سے لے کر، اس آیت مبارکہ سے لے کر 143ویں آیت تک بنی اسرائیل پر جو نعمتیں بخشی تھی ان کا ذکر کریں گے. بنی اسرائیل پر جو اللہ کی نعمتیں اتری ہے ان نعمتوں کا اللہ رب العزت یہاں سے لے کر بہت دور تک ان آیات مبارکہ میں انہی نعمتوں کا ذکر کریں گے. بنی اسرائیل، یہ جو اسرائیل ہے، حضرات مفسرین اعظام فرماتے ہیں کہ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے. اسرائیل یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اور اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے. اسرائیل کس کا نام ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے. بنی اسرائیل ان کی تمام اولاد کو کہا جاتا ہے. بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی تمام
اولاد کو کہا جاتا ہے۔ اور حضرات مفسرین نظام فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے علاوہ تمام نبیوں کے ایک ہی نام ہیں، دو نام کسی کے نہیں ہیں سوائے حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کے، ان کے دو نام ہیں، اور حضور کے بہت سارے نام ہیں۔ تو فرماتے حضرات مفسرین نظام کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو چھوڑ کر سارے نبیوں کے صرف ایک ہی نام ہے، دو نام نہیں ہیں۔ صرف حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کے دو نام ہیں، ایک حضرت یعقوب علیہ السلام اور دوسرا ان کا نام اسرائیل۔ اب ان کی جتنی اولاد ہیں ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اور اسرائیل کا معنی جو ہے عبداللہ۔ یہودی اکثر اور اسی طریقے سے عیسائی سب اسی کی نسل سے ہیں، اور اللہ رب العزت نے یہاں پر اسرائیل کا جو لفظ لے کر آئے ہیں اس کا میننگ ہے عبداللہ، اور یہ لفظ اس لیے لے کر آئے ہیں تاکہ سارے کے سارے یہودی اور عیسائی سمجھ جائے ان کا یہ لقب سن کر کہ اللہ کی عبادت کی جائے گی، اور عبداللہ کا معنی اللہ کا بندہ۔ تو کسی کی عبادت کی جائے گی تو اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کی جائے گی۔ تو جتنے بھی اکثر یہودی ہیں اور عیسائی ہیں سب انہی کی نسل سے ہیں۔ اسی لیے حضرات مفسرین نظام نے فرمایا کہ جب آقا علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ منورہ آئے تو مدینہ منورہ آنے کے بعد بہت سو سے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا، مدینے میں آ کر ان یہودیوں سے معاہدہ کیا ہے۔ تو بنی اسرائیل پر اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتیں اتری ہیں، ان نعمتوں کا اللہ رب العزت ذکر کریں گے۔ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو تم نے مجھ سے عہد کیا ہے اس عہد کو پورا کرو، تو جو میں نے تم سے وعدہ کیا ہے میں بھی عہد کو پورا کروں گا۔ کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا ہے؟ حضرات مفسر نظام فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہ عہد کیا ہے تورات کے اندر کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آئیں گے، جیسے کہ ان کے نبیوں نے بھی، جتنے بھی نبی آئے سب نبی نے یہ عہد کیا ہے کہ ہم آقا علیہ الصلاۃ والسلام جب آئیں گے ان کی اعانت کریں گے، ان کی ہر طرح مدد کریں گے۔ تو ان کی تورات میں بھی یہ ہے کہ جب بھی وہ نبی آئے گا، یعنی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم ان کی اتباع کریں گے۔ یعنی عہد سے مراد عہد یہ کیا کہ ہم ان کی اتباع کریں گے، ہم ان کی پیروی کریں گے۔ یہ جو ہماری کتاب میں پیشین گوئیاں ہیں، تورات کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے آنے کی بے شمار پیشین گوئیاں ہیں، اسی طریقے سے انجیل کے اندر بھی بے شمار حضور کے آنے کی پیشین گوئیاں ہیں کہ ایک زمانے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور ہم ان کی اتباع کریں گے۔ تو اللہ نے ان سے عہد لیا تھا کہ دیکھو تم مجھ سے عہد کرو کہ جب یہ پیغمبر آئیں گے ہم ان کی اتباع کریں گے، ان کی پیروی کریں گے اور انہی کی طور و طریقے پر چلیں گے۔
تو عہد کرنے سے مراد یہی ہے۔ اور اللہ نے جو فرمایا اوفی بعہدکم، میں نے بھی جو تم سے وعدہ کیا میں اپنا عہد بھی پورا کروں گا۔ اللہ رب العزت نے ان سے کیا وعدہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے ان سے وعدہ کیا ہے لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، کہ تم سے جو خطائیں ہیں وہ تمام کی تمام تمہاری خطائیں معاف کر دی جائیں گی، جو تمہارے غلطیاں ہیں تمہاری تمام کی تمام کوتاہیاں معاف کر دی جائے گی تمہارے توبہ کرنے پر، اور ساتھ ہی ساتھ تمہیں میں جنت میں جانے کا عہد کرتا ہوں کہ تمہیں جنت کے اندر داخل کروں گا تمہاری خطاؤں کو معاف کر کے۔ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تمہاری خطاؤں کو تمہاری لغزشوں کو معاف کر کے میں جنت میں تمہیں داخل کروں گا۔ تو تم اپنا عہد پورا کرو، میں بھی تم سے اپنا عہد پورا کروں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ کسی اور معتقدین سے ڈرنے کے بجائے کیا ڈرتے یہ لوگ یہود و نصارہ؟ حضرات مفسر نظام فرماتے ہیں کہ جو تورات کے اندر، انجیل کے اندر جو آیتیں ہوتی تھی، ان آیتوں کی تشریح اور تفصیل اور تفسیر جو ہے ان لوگوں کی مرضی کے مطابق کر دیتے تھے۔ یعنی جیسے عوام کی مرضی ہوتی، انہی عوام کی مرضی کے مطابق یہ لوگ تورات کی تشریح کرتے، توضیح کرتے، انجیل کی تشریح اور توضیح کرتے اور رد و بدل کر دیتے۔ اور رد و بدل کر کے منشا ان کا کیا تھا؟ پیسہ لوٹنا، لالچ کے طور پر پیسہ ان سے لینا، اور ڈر یہ تھا کہ اگر ہم نہیں کریں گے تو یہ ہمیں ڈرائیں گے، دھمکائیں گے اور ہم سے جو ہے ناراض ہو جائیں گے۔ اس طرح سے یہ لوگ اپنے معتقدین سے ڈرا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے اسی کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، کسی اور سے نہ ڈرو بلکہ مجھ ہی سے ڈرو۔ آج جو تورات اپنی اصل شکل پر نہیں ہے، انجیل یا بائبل جو اصلی شکل پر نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے رد و بدل کر دیے ہیں، احکامات کو رد و بدل کر دیے ہیں، اور منمانی تشریح انہوں نے ان کتابوں کی ہے۔ عوام کی مرضی کے مطابق اس آسمانی کتاب کی تشریح کی ہے، جس کی وجہ سے وہ کتاب آج اصلی شکل پر نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اسی کو سامنے رکھتے ہوئے کہا کسی اور سے نہ ڈرو، مجھ ہی سے ڈرو۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور ایمان لے آؤ اس کلام پر جو میں نے نازل کیا ہے۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، ایمان لے آؤ اس چیز پر، اس کلام پر جو میں نے نازل کیا ہے، مصدقا لما معکم، جبکہ وہ کتاب تصدیق کر رہی ہے، جبکہ وہ قرآن تصدیق کر رہا ہے ان چیزوں کی جو تمہارے پاس ہے۔ جبکہ یہ قرآن تصدیق کر رہا ہے کس کی؟ اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم ہی پہلے منکر نہ بنو اس کا، تم ہی اس کا منکر نہ بنو پہلے ہی۔ اول کافرین کا مطلب کہ تم ہی اس کتاب کے منکر پہلے نہ بنو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور نہ میری آیتوں کو معمولی سی قیمت پر بیچو، اور نہ تم میری آیتوں کو معمولی قیمت لے کر بیچو۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور مجھے سے ڈرو۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا
کہ دیکھو یہ جو قرآن کریم ہے، یہ قرآن کریم تمہاری کتابوں کی ہی دو اعتبار سے تصدیق کر رہا ہے۔ تمہاری کتاب کا انکار کرنے کے بجائے تمہاری کتاب کا یہ قرآن کریم تصدیق کر رہا ہے۔ اس کے اندر جو دعوت دی گئی ہے اس کتاب الہی کے اندر، وہی دعوت ہے جو تمہاری کتابوں کے اندر دعوت تھی۔ ایک اللہ کو ماننا، ایک اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ ماننا، نمازیں پڑھنا، اور جو جو بے شمار احکامات تمہاری کتابوں کے اندر ہے، انہی احکامات کی یہ کتاب دعوت دیتی ہے، تبلیغ کرتی ہے۔ تو جو تمہارے پاس کتاب ہے اس کا انکار نہیں کرتی یہ کتاب، یہ قرآن اس کا انکار نہیں کر رہا، بلکہ تمہاری کتاب ہی کی تصدیق کر رہا ہے۔ ہاں، ساتھ ہی ساتھ یہ قرآن اس اعتبار سے تمہاری کتاب کی تصدیق کر رہا ہے کہ جو تمہاری کتاب کے اندر پیشین گوئیاں ہیں حضور کے آنے کی، وہی پیشین گوئیاں اس کتاب کے اندر بھی کی گئی ہیں، اور جو پیشین گوئیاں لکھی ہوئی تھی وہ اس کے اندر ہے۔ مصدقا لما، تصدیق کر رہا ہے کہ ہاں ایک پیغمبر آئے گا، اس پر یہ قرآن اترے گا، اور یہ قرآن اسی پر اترا ہے۔ تو اس اعتبار سے تمہاری کتاب کی یہ تصدیق بھی کر رہا ہے یہ قرآن، اور دوسرے اعتبار سے یہ بھی بتا رہا ہے تمہاری کتابوں کے بارے میں کہ تمہاری کتاب کو ان لوگوں نے رد و بدل کر دیا ہے، تحریف کر دیا ہے، اپنی اصلی شکل پر نہیں ہے۔ اس کی وضاحت بھی یہ قرآن کریم کر رہا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ رب العزت فرما رہے وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، تم ہی جو ہے اس کتاب کے پہلے منکر نہ بنو۔ یعنی اے یہود و نصارا، ہونا یہ چاہیے تھا کہ تم تو پہلے سے ہی اہل کتاب ہو، تم تو پہلے سے ہی اہل کتاب ہو، یعنی آسمانی کتاب کو تم پہلے سے ہی مان رہے ہو، اور تمہارے سامنے دوسرے لوگ مشرک ہیں، بت پرست ہیں، تم بت پرست کے مقابلے میں تم تو اعلی مرتبے پر ہو کہ تم آسمانی کتاب کو ماننے والے لوگ ہو۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان بت پرستوں سے پہلے تم اس کتاب کی تصدیق کرتے، قرآن کریم کی۔ تم اپنی پیشین گوئیاں کو سامنے رکھ کر ہونا یہ چاہیے تھا کہ تم اس کتاب کو سب سے پہلے تصدیق کرتے، کہتے کہ ہاں یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اتاری گئی کتاب ہے جو حق ہے۔ اس لیے کہ تم اپنی کتاب کی پہلے سے تصدیق کر رہے کہ ہماری کتاب بھی آسمانی ہے، تو گویا کہ آسمانی کتاب پر تمہارا ایمان ہے، اب یہ بھی آسمانی کتاب ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان مشرکوں سے پہلے تم اس کتاب کی تصدیق کرتے، لیکن ہو یہ رہا ہے کہ ان بت پرست تو بڑی تیزی اور رفتاری کے ساتھ اسلام قبول کر رہے ہیں مکے کے اندر، اور تم یہ ہو کہ تم اس کے منکر پہلے بن رہے ہو۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ منکر نہ بنتے، بلکہ تمہیں دیکھ کر یہ بت پرست ایمان لے آتے اور تیزی رفتاری کے ساتھ اسلام قبول کر لیتے، لیکن الٹا ہو رہا کہ بت پرست تو اس کتاب کی تصدیق کر رہے ہیں اور تم لوگ جو ہے اس کا منکر بنے ہو۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ کا مطلب یہ، یہاں سے ایک ضابطہ یہ معلوم ہوا کہ جو انسان کسی گناہ کا سبب پہلے بنے گا، جو انسان کسی گناہ کا سبب اور ذریعہ پہلے بنے گا، اب اس گناہ کو کرنے والے جتنے بھی لوگ ہوں گے، اس گناہ کو کرنے والے جتنے بھی لوگ ہوں گے جن کے تم سبب بنے ہو، ذریعہ بنے ہو، ان کا گناہ بھی تم پر اترے گا، اس کا گناہ بھی تمہارے نام اعمال میں آئے گا، اس لیے کہ تم نے یہ کفر ایجاد کیا، تم نے یہ بدعت ایجاد کی۔ اب اس بدعت کو دیکھ کر دوسرے لوگ تمہاری بدعت کی پیروی کر رہے ہیں، اب جو بھی پیروی کریں گے اس بدعت کا وبال تم پر بھی پڑے گا۔ اس آیت کی روشنی اب تم منکر پہلے بنے، کفر
کیا تم نے اس کتاب کا انکار، تم کرنے والے پہلے بنے، اب تمہارے انکار کی وجہ سے جتنے بھی لوگ اس کتاب کا انکار کریں گے اب اس کا وبال تم پر بھی پڑے گا۔ اب جیسے اس کو آسان طریقے سے آپ سمجھ لیں، قابیل اور حابیل یہ حضرت آدم علیہ السلام کی دو اولاد ہیں۔ قابیل نے حابیل کو قتل کیا، اور دنیا کے اندر قتل کرنے کا جو سب سے پہلا گناہ ہے، خون ریزی کا جو سب سے پہلا سبب کوئی انسان بنا ہے، وہ کون بنا؟ قابیل۔ اب جتنے بھی انسان کسی پر ظلم و زیادتی کر کے کسی کو خون کرے گا، اس کا وبال کس کے اوپر سب سے پڑے گا؟ قابیل کے اوپر پڑے گا۔ تو یہی مثال یہاں پر ہے کہ تم آج اس کے منکر ہو، پہلے تمہارے منکر ہونے کی وجہ سے تم سبب بنے ان لوگوں کے جو اب انکار کریں گے اس کتاب کے، تو اس کا وبال بھی تم پر سب سے پہلے پڑے گا، ان پر بھی ہوگا اور تم پر بھی پڑے گا۔ جیسے کہ اسی کے بالکل مد مقابل آپ کسی نیکی کا کام لے لیجئے، اگر کوئی انسان نیکی کا کام کرتا ہے اور نیکی کے کام کو کسی نے دیکھا، اب دیکھنے کے بعد اس نیکی کے کام کو دوسرا آدمی بھی کر رہا ہے، اب اس نیکی کا جو عمل ایجاد ہوا، اب جو دیکھ رہا ہے، دیکھ کر کرنے والا تمہارے اس نیکی والا عمل جو کر رہا ہے، اس کا ثواب بھی تم کو سب سے پہلے ملے گا، اس کو تو ملے گا ہی ملے گا، تمہیں بھی ملے گا۔ تو اسی لیے حضرات مفسرین نظام فرماتے ہیں کہ کبھی بھی کسی بدعت کا ایجاد انسان کو نہیں کرنا چاہیے، کسی بھی گناہ کا کوئی کام ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ اس گناہ کو دیکھ کر دوسرے لوگ گناہ بھی کرنے پر اتر آئے۔ اگر ایسا ہوگا تو جتنے بھی لوگ گناہ کریں گے اس کا سبب تم بنو گے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اس آیت کے ٹکڑے میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ میری آیتوں کو معمولی سی قیمت لے کر نہ بیچو۔ کیا مطلب؟ کیا قرآن کریم زیادہ پیسہ لے لے کر بیچا جا سکتا ہے؟ نعوذ باللہ، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ ان یہود و نصارہ کی ایک عادت یہ تھی کہ اللہ رب العزت کے جو احکام ہوتے تھے ان احکامات کو غلط تشریح کرتے تھے، لوگوں کی من مانی تشریح یہ لوگ کیا کرتے تھے، غلط غلط تعویلیں کرتے تھے اور ان سے اپنا جیب بھرا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اس طرح کیوں کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کی بے حرمتی، کہ شہید تشریح کرنے کے بجائے غلط تشریح کرتے ہو اور لوگوں سے پیسے وصول کرتے ہو۔ یہ بہت گھناؤنی حرکت ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ۔ اس طرح نہ کیا کرو، اور کرتے کیوں تھے؟ تاکہ ان کے معتقدین ان سے ناراض نہ ہو جائے، ان کے جو معتقدین ہیں ان سے ناراض نہ ہو جائے، بلکہ بس جیب بھی ان کا چلتا رہے، جیب بھی بھرتی رہے، اور آپس میں اس طرح سے گڈ مڈ کرتے رہے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یہ ڈر نکال دو اپنے معتقدین کا، اپنے ماننے والوں کا، اپنے مریدین کا، بلکہ کس سے ڈرو؟ یہ جو تم اتنی غلط حرکت کر رہے ہو یہ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ مجھ سے ڈرو، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور مجھ ہی سے ڈرو، کسی اور سے ڈرنے کے بجائے میرا ڈر اپنے اندر پیدا کرو اور میری اطاعت کرو۔ یہاں پر حضرات مفسرین نظام نے بہت سارے مسائل اخذ کیے، بہت سارے مسائل اخذ کیے ہیں۔ یہاں پر ایک مسئلہ یہ اخذ کیا کہ تعلیم قرآن پر، قرآن کریم کی تعلیم پر، کسی کو قرآن کریم صحیح پڑھا دینا، صحیح سکھلا دینا اور اس پر اجرت لینا، فرماتے ہیں کہ یہ جائز ہے۔ تعلیم قرآن پر اجرت لینا، پیسے لینا درست ہے، جائز ہے۔ اسی طریقے سے اسی کے ساتھ ساتھ امامت کا مسئلہ ہے،
امامت کا مسئلہ ہے، اذان کا مسئلہ ہے، امامت پر بھی پیسے لے سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اذان پر بھی پیسے لے سکتے ہیں۔ کیوں؟ حضرات مفسر نظام فرماتے ہیں کہ اگر تعلیم قرآن پر اجرت نہ لے، پہلے یہ اجرت لینا درست نہیں تھا، جائز نہیں تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کے اندر اس وقت ہر طرف جو ہے بیت المال تھے، ہر ملکوں میں بیت المال تھا، اور بیت المال سے قاضی اور امیر جو ہے بیت المال سے ان کو تنخواہ دیتے تھے۔ بیت المال سے ہر ملک میں اس وقت اسلام کا دور تھا، اسلام شان و شوکت میں تھے اور ہر طرف اسلامی ملک تھے، تو اس وقت کیا ہوتا تھا؟ ہر ملکوں میں بیت المال ہوتا تھا، اور بیت المال سے اس اجرت پر، یعنی قرآن کریم کی تعلیم پر اجرت اور تنخواہ جو دیتے تھے، کون دیتے تھے؟ بیت المال۔ اب جو ہے وہ دور ختم ہو گیا، اب بیت المال کہیں پر نہیں ہے۔ اب بیت المال سے جب نہیں، بیت المال سے اب جب تنخواہ نہیں دی جائے گی، اب جو امامت کا مسئلہ ہے، تعلیم قرآن کا مسئلہ ہے، اگر تعلیم قرآن پر ان کو پیسے نہیں ملیں گے تو پھر یہ جو ہے یہ دین کا جو راستہ چھوڑ دیں گے، اور دین کے اس راستے کو چھوڑنے کی وجہ سے امت جو ہے فسق و فجور میں مبتلا ہو جائے گی۔ جب فسق و فجور میں مبتلا ہو جائے گی تو پھر دین کا ایک بڑا نقصان اس سے ہوگا۔ اسی لیے کیا مسئلہ ہے؟ تعلیم قرآن پر آج کے دور میں اجرت لینا درست ہے، امامت پر بھی اجرت لینا درست ہے، اذان پر بھی اجرت لینا، معاوضہ لینا درست ہے۔ برخلاف اس کے کہ ایصال ثواب کے لیے مردوں کو ثواب پہنچانے کے لیے قرآن کریم پڑھ کر دینا، ایصال ثواب کے لیے قرآن کریم پڑھ کر دینا اور اس پر اجرت لینا، حضرات فقہاء کرام فرماتے ہیں یہ جائز نہیں ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر، جو کہ بڑی عربی کتاب ہے، اس کے اندر اس کی وضاحت کی ہے، اور بڑے بڑے اللہ والوں کی روایتیں نقل کی ہیں، ان کی بات نقل کی ہے کہ تعلیم قرآن پر تو اجرت درست ہے، لیکن ایصال ثواب کے لیے، مردوں کو ثواب پہنچانے کے لیے جو قرآن پڑھوایا جاتا ہے، جو یہ پڑھتے ہیں، اس پر اجرت جائز نہیں۔ کیوں؟ فرماتے ہیں کہ یہ جو کام ہے، اس کام کے نہ کرنے سے دین کے اندر کوئی خلل نہیں آئے گا۔ یہ کام نہیں کرنے کی وجہ سے دین کے اندر کوئی خلل نہیں آئے گا۔ اور اس سے پہلے کی جو بات ہے، قرآن کریم کو صحیح پڑھانا اور اس کی صحیح تشریح کرنا، یہ اگر چھوڑ دیا جائے تو ہر آدمی کاروبار میں لگ جائے گا، اور کاروبار میں لگنے کی وجہ سے اس میں ہمیشہ وقت دینا پڑے گا، اس سے جو ہے دین اسلام کے اندر بہت نقصان ہوگا۔ اس لیے وہاں پر جائز قرار دیا گیا، اور یہاں پر مردوں کو ثواب پہنچانے کے لیے قرآن کریم کا پڑھوانا اور پڑھنا، یہ ایسا کام نہیں ہے کہ اس کے نہ کرنے سے کوئی نقصان ہو۔ بھائی خود سیکھو، تمہارے لیے دروازے ہر طرف کھلے ہوئے، خود سیکھو، خود پڑھو۔ کون منع کیا؟ خود پڑھو، خود اپنے لیے، اپنے اولاد کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے ایصال ثواب کرو، اس کے لیے دروازے کھلے ہوئے، لیکن اس کے لیے قرآن کا پڑھوانا اور پڑھنا اور اس پر اجرت لینا یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے مردوں کو ثواب نہیں پہنچتا۔ کیوں؟ حضرات فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ جب اس پر اجرت لیا گیا، اب جب اجرت اس پڑھنے کا لے لیا گیا تو ثواب کہاں؟ ثواب تو ختم۔ جب ثواب اس کے پاس ہے ہی نہیں تو مردوں کو ثواب پہنچے گا کہاں سے؟ اس کے پاس رہتا ثواب تو تبھی تو مردوں کو یہ ثواب پہنچا سکتا تھا، اس لیے کہ اس نے قرآن پر اجرت لے لیے۔ اس لیے اب جب
کوئی ثواب پہنچائے گا ہی سالے، ثواب کرے گا تو اس کو ثواب ہی نہیں پہنچے گا، اس لیے کہ اس نے خود اس کا اجرت لے لی۔ ہاں بغیر معاوضہ کے انسان پڑھ سکتا ہے۔ تو یہاں پر اس قسم کے مسائل حضرات فقہاء کرام نے بڑی وضاحت کے ساتھ ذکر کی ہے۔ اگلی آیت میں وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کے ساتھ گڈ مڈ کرنے سے بھی منع فرمایا ہے، اس کی وضاحت اگلی آیتوں میں آئے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم کی عظمت سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کو صحیح سمجھ کر پڑھنے کی، اس کو سیکھنے کی اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔